بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا قصہ بھی اللہ کے نبی کے متعلق ہے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان مطابق ہے۔ I'm sure آپ نے میری اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت سلیمان کی خصوصیت کیا تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں حکومت دی تھی۔ چرند پرند، جنات، انسان، جانور، سمندر کی مخلوق، آسمانی مخلوق، سب پر ان کی حکومت تھی۔ وہ سب کی زبانیں سمجھتے تھے، وہ سب سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کو ایک منفرد طرز کی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان ایک دفعہ سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے تو اچانک ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی۔ یہ چونٹی ایک کام کر رہی تھی، ایک ایکٹیویٹی کر رہی تھی، یا یوں کہوں ایک منفرد ایکٹیویٹی کر رہی تھی۔ اس کے منہ میں ایک دانہ، ایک رزق تھا، اور یہ خوراک، یہ دانہ لے کے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے سمندر کے کنارے پر جا پہنچی۔ ایک بہت عجیب واقعہ ہوا اس دوران کہ جب یہ چونٹی سمندر کے پاس پہنچی، سمندر میں سے ایک مینڈک باہر آیا، منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں گئی اور چونٹی واپس سمندر میں چلی گئی۔ یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا، جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چونٹی کو طلب کیا اور اس سے ڈیٹیل لی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیسی ایکٹیویٹی کر رہی ہو۔ کہا، اے پیغمبر خدا، یہ سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک مجھے روزانہ اپنے منہ کے اندر لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے اس اناج کو اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے دریافت کیا، کیا گفتگو ہے، کیا کہتا ہے وہ کیڑا؟ چونٹی نے کہا، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اب اس سارے مکالمے کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نہ خواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کا سبب تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، اے معبود برحق، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے مخلوق کو زیادہ نہیں 1 سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے میری پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کری تھی، حضرت صالح نے 120 سال۔ یہ تو صرف تبلیغ کا حصہ ہے، عمر اس سے کہیں زیادہ تھی۔ حضرت سلیمان کہنے لگے کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیری مخلوق کو تیرے دیے ہوئے رزق کے 1 سال تک کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے وحی بھیجی، جواب آیا، اے سلیمان، آپ یہ نہیں کر پائیں گے، آپ اس پر قدرت نہیں رکھ پائیں گے۔ اچھا، حضرت سلیمان نے کہا، کچھ مہینوں کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں؟ کہا، سلیمان، آپ نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، 1 مہینے کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں؟ کہا، سلیمان، آپ نہیں کر پائیں گے۔ کہا، اچھا 1 ہفتے کے لیے کر پاؤں تو؟
کہا سلیمان آپ نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا ایک دن کے لیے تو نے اتنا کچھ دیا، ایک دن کے لیے تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں؟ کہا سلیمان آپ نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا اے خدا ایک وقت کے لیے کھانا کھلا دوں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب حضرت سلیمان نے دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیے جس کا جو لیول ہوتا ہے اس کی دعوت اس حساب سے ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے گھر میں 5 لوگوں کی دعوت کروں تو اس کی ارینجمنٹ بھی اس لحاظ سے ہوگی۔ اگر میں 50 لوگوں کی دعوت کروں تو 50 لوگوں کے لحاظ سے ارینجمنٹ ہوگی۔ اگر میں 500 لوگوں کی دعوت کروں گا تو اس کی ارینجمنٹ اسی لحاظ سے ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کی دعوت ہو رہی ہے، اس کے حساب سے ارینجمنٹ ہونی تھی۔ اور دعوت کرنے والا اللہ کا نبی ہے جس کی دنیا پر حکومت حاصل ہے۔ میں دعوت کروں گا اس کا لیول الگ ہوگا، وزیر اعظم دعوت کرے گا تو اس کا لیول الگ ہوگا۔ اب زور و شور سے دعوت کی تیاریاں شروع کی گئیں۔ جنات، انسان، چرند پرند سب اس دعوت کی تیاری میں حضرت سلیمان کے ہاتھ بٹانے لگے۔ اشیاء خورد و نوش کا انبار لگا دیا گیا۔ اب میں قصہ تھوڑا مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے دریافت کیا، سلیمان آپ بتائیے مخلوق کی دعوت کا جو انتظام کیا ہے کس مخلوق سے دعوت شروع کرنا چاہیں گے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر آپ کی اجازت ہو تو پانی کے جانوروں سے ابتدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آبی جانوروں کو یعنی سمندر کی مخلوق کو حکم دیا آج کا کھانا حضرت سلیمان کے دسترخوان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مچھلی آگے بڑھی، حضرت سلیمان سے ہم کلام ہوئی۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی آج سنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے کھانے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، آج کا کھانا آپ کی طرف سے ہے؟ کہا جی آج میری طرف سے ہے، آج میں میزبان ہوں۔ تو مچھلی نے کہا تو مجھے بھی کھانا کھلائیں گے اللہ کے نبی؟ حضرت سلیمان نے فرمایا بالکل، آج تمام مخلوق کے لیے ہے، آج سب کے لیے کھانا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی کھلائیے۔ کہا یہ دسترخوان ہے، اس میں سے جو کھانا ہے کھا لو۔ کھانا شروع کیا، کچھ دیر کھایا اور کھایا، کافی دیر کھایا۔ ایک دسترخوان کا کھانا ختم ہوا تو دوسری دسترخوان کی طرف بڑھی، دوسری کا ختم ہوا تو تیسری کی طرف بڑھی، تیسری کے بعد چوتھی۔ یہ سارا منظر حضرت سلیمان دیکھ رہے تھے۔ کرتے کرتے اس مچھلی نے کچھ ہی دیر میں حضرت سلیمان کی جانب سے لگائے گئے سارے کے سارے اشیاء خورد و نوش کا انبار تھا، وہ سب کا سب ایک مچھلی نے کھا لیا۔ یہ سب ہو گیا تو کہنے لگی اور کھانا؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ جو سارا کھانا تھا یہ ساری مخلوق کے لیے تھا، یہ تم اکیلے کھا گئی ہو، اب اور مخلوق کیا کھائے گی؟ اور تمہارا اپنا پیٹ بھی نہیں بھرا ابھی تک؟ اللہ کے نبی مہمانوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر مچھلی نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا عجیب بات ہے، جب سے اس دنیا میں آئی ہوں روزانہ معبود کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتی ہوں، آج ایک دن بندے نے کھلایا ہے، بھوکی واپس جا رہی ہوں۔ مچھلی کی یہ بات سن کے حضرت سلیمان سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کی کفالت کرتی ہے، وہ اپنی مخلوق کو وہاں کھانا کھلاتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس پروردگار تو ہی کائنات کا مالک ہے اور ہم سب عبد المالک ہیں۔ یہ اشعار تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ یہ سنیں گے تو لطف آئے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔